یہ کہانی ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو سال ہا سال تک پاکستان میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے آواز اٹھاتا رہا۔ پھر ایک دن وہ خود لاپتہ کر دیا گیا۔ کئی مہینے تک اس کی بیوی بچوں کو خبر نہ ہوئی کہ وہ کہاں ہے۔ پھر ایک دن پتہ چلا اس پر پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت بنائی گئی ایک عدالت میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ اس عدالت نے قومی سلامتی کے خلاف کام کرنے کے الزام میں اس سویلین کو 14 سال قید کی سزا سنائی۔ عمران خان کے دور میں ایک فوجی عدالت سے سزا پانے والے اس سویلین کا نام ادریس خٹک ہے، جو آج بھی راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں پابند سلاسل ہے۔ ادریس خٹک کی کہانی کے ساتھ کئی اور کہانیاں جڑی ہوئی ہیں۔ اب تو خیر عمران خان اور ان کے کئی ساتھیوں کی کہانیاں بھی ادریس خٹک کی کہانی کے ساتھ جڑنے والی ہیں۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے کئی دیگر وابستگان کے خلاف بھی فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کا اعلان ہو چکا ہے۔ آج بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ سوال پوچھنے والوں کو چاہیے کہ پتہ کریں ادریس خٹک کے ساتھ کیا ہوا۔ جواب مل جائے گا۔ ادریس خٹک نے روس کی سینٹ پیٹرز برگ یونیورسٹی سے 1994 میں بشری علوم میں پی ایچ ڈی کی۔ وہ چاہتے تو وہیں روزگار حاصل کر سکتے تھے، لیکن پاکستان واپس آ گئے۔ 9/11 کے بعد پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا تو افغانستان کی سرحد سے قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن شروع ہو گئے۔ بہت سے مقامی لوگوں کو دہشت گردوں کا سہولت کار قرار دے کر غائب کیا جانے لگا، تو ادریس خٹک نے انسانی حقوق کی ان خلاف ورزیوں پر آواز اٹھانا شروع کی۔ انہوں نے قبائلی علاقوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کو انسانی حقوق کے عالمی اداروں کے نوٹس میں لانا شروع کیا۔ وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ جیسے عالمی اداروں کے ساتھ کام کرنے لگا۔ وہ بہت سے غیر ملکی سفارتکاروں اور صحافیوں کو بھی ملتے تھے، لہٰذا ان کی یہ ملاقاتیں انہیں گھٹکنے لگی، جو پاکستانی شہریوں کو لاپتہ کر کے بھی کسی پاکستانی قانون کی پکڑ میں نہیں آتے۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کرنے والوں کو اکثر غیر ملکی ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے۔ ادریس خٹک کو بھی غیر ملکی ایجنٹ قرار دے کر جیل میں ڈالنے کا فیصلہ ہو گیا۔ ادریس خٹک پر اس غصے کی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے نصیب اللہ مسعود اور طاہر داوڑ کے قتل پر احتجاج کرنے والوں کی گرفتاریوں کی تفصیلات اکٹھی کرنی شروع کر دیں۔ لورالائی میں پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما ارمان لونی کے قتل پر بھی انہوں نے آواز اٹھائی۔ گلالائی اسماعیل اور عبداللہ ننگیال گرفتار ہوئے تو ادریس خٹک نے ان کے اہل خانہ سے بھی رابطہ کیا، لہٰذا انہیں جیل بھجوانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 13 نومبر 2019 کو وہ اپنے ڈرائیور کے ہمراہ پشاور سے اسلام آباد آ رہے تھے۔ سوابی انٹرچینج پر انہیں ڈرائیور سمیت اغوا کر لیا گیا۔ 2 دن بعد 15 نومبر کو ڈرائیور کو چھوڑ دیا گیا، لیکن ادریس خٹک لاپتہ رہے۔ ان کے اہل خانہ نے بہت بھاگ دوڑ کی، لیکن کچھ پتہ نہ چلا کہ ادریس خٹک کدھر گئے۔ لاپتہ افراد کے لیے آواز اٹھانے والے انسانی حقوق کے اس کارکن کو بھی لاپتہ کر دیا گیا۔ وکیل رہنما لطیف افریدی نے ادریس خٹک کی بازیابی کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ جسٹس وقار سیٹھ نے ادریس خٹک کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ 16 جون 2020 کو وزارت دفاع نے تسلیم کیا کہ ادریس خٹک اس کی تحویل میں ہیں اور ان کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہو رہی ہے۔ اس دوران جسٹس وقار سیٹھ پر اصرار موت کا شکار ہو گئے۔ لطیف افریدی بار بار پشاور ہائی کورٹ میں ادریس خٹک پر سول عدالتوں میں مقدمہ چلانے کی استدعا کرتے رہے۔
لیکن سنوائی نہ ہوئی۔ 2020 میں لطیف افریدی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بن گئے۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھا کہ سویلین پر فوجی عدالتوں میں مقدمات نہ چلائے جائیں، لیکن انہیں کسی خط کا جواب نہ دیا گیا۔ دسمبر 2021 میں فوجی عدالت نے ادریس خٹک کو جاسوسی کے الزام میں 14 سال قید کی سزا سنا دی۔ فوجی عدالت کا تحریری فیصلہ سامنے آیا تو پتہ چلا کہ ادریس خٹک پر پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے علاوہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت مقدمہ چلایا گیا اور انہیں جاسوس ثابت کرنے کے لیے صرف اتنا لکھا کہ انہوں نے 2007 میں برطانوی خفیہ ادارے کے ایجنٹ مائیکل سمپل کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ مائیکل سمپل کی کہانی یہ ہے کہ ان کا تعلق آئرلینڈ سے تھا اور وہ یورپی یونین کے مشن کے ساتھ بطور سفارتکار وابستہ تھے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے وزیر اعظم عمران خان کو بار بار خط لکھے کہ ایک جمہوری حکومت کے دور میں سویلینز پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلانا درست نہیں، لیکن عمران خان نے سنی انسنی کر دی۔ اب عمران خان پر بھی فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا۔ کاش کہ عمران خان بطور وزیر اعظم آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پوچھتے کہ پاکستان اور برطانیہ میں کون سی جنگ چل رہی تھی اور برطانیہ کو پاکستانی فوجی کے متعلق جاسوسی کے لیے ادریس خٹک کو استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ادریس خٹک کی سزا پر عمران خان خاموش رہے، اور اگر عمران خان کو بھی فوجی عدالت سے سزا مل گئی تو ان کے سیاسی مخالفین بھی بہت خوش ہوں گے۔ کل کو ان سیاسی مخالفین پر بھی ایسے ہی مقدمات چل سکتے ہیں اور عمران خان خوش ہوں گے۔